السلام علیکم۔ ابن صفی کے قلم سے ایک شاہکار کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے نیلے پرندے۔ چودھویں کی چاندنی پہاڑیوں پر دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ سناٹے اور چاندنی کا حسین امتزاج صدیوں پرانی چٹانوں میں فطرت کے حسین نظاروں کا جادو جگا رہا تھا۔ پہاڑوں میں چکر کھاتی ہوئی سڑک پر جو بلندی سے بل کھاتے سانپ سے مشابہ لگتی تھی، ایک لمبی سیاہ کار دوڑ رہی تھی۔ اچانک گاڑی جھٹکا کھا کے رک گئی۔ اوہو، اسے کیا ہو گیا بھائی؟ ڈرائیونگ سیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بڑبڑایا۔ اس نے کار دوبارہ اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ انجن ہلکی سی آواز کے ساتھ جاگا لیکن دوبارہ بند ہو گیا۔ جب کئی بار کی کوشش کے باوجود انجن آن نہیں ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر کہا، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی یار، دھکا لگانا پڑے گا۔ پچھلی سیٹ سے جواب کی بجائے خراٹے سنائی دیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر سونے والے کو جھنجھوڑا۔ سوئے ہوئے آدمی نے ہڑبڑا کے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا آدمی تل ملا کر گاڑی سے اترا، پچھلا دروازہ کھول کر پیچھے لیٹے ہوئے آدمی کو گھسیٹ کے باہر نکالا اور کھڑا کر دیا۔ وہ آنکھیں مل مل کے چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، میں کہاں ہوں؟ ڈرائیونگ کرنے والا آدمی جو محکمہ سراغ رسانی میں کیپٹن تھا، پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، عمران کے بچے، ہوش میں آ جاؤ۔ بچے؟ بچہ تو خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے سپر۔ یہ محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن صاحب کا بیٹا علی عمران تھا، جو فیاض کے سپرنٹینڈنٹ پولیس بننے کے خواب کا مذاق اڑانے کے لیے اسے سپر کہہ کر بلایا کرتا تھا۔ فیاض نے تحکمانہ لہجے میں کہا، چلو دھکا لگاؤ۔ عمران نے اس کے دونوں شانے پکڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے عمران، میں تھپڑ رسید کر دوں گا۔ فیاض نے بڑی سختی سے عمران کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے اور گاڑی کی طرف پلٹا، لیکن جھپیٹ میں آ کر عمران سے ہی لپٹ گیا، کیونکہ عمران کسی اندھے بیل کی طرح آگے بڑھ رہا تھا۔ ہائے ہائے، یہ کیا کر رہے ہو مستقبل کے سپرنٹینڈنٹ؟ یہ میں ہوں عمران، میں مرد ہوں بھائی۔ فیاض حلق پھاڑ کے چلایا، میں کہتا ہوں یہ کار دھکا دیے بغیر اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو ایسے بولو نا، عمران نے معصومیت سے کہا۔ فیاض اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور عمران کار کے آگے کھڑے ہو کر اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا۔ ابے الو، آگے سے نہیں پیچھے سے۔ عمران نے منہ پھیر کر اپنی کمر کار کے اگلے حصے سے لگا دی اور پیچھے کی طرف زور لگانے لگا۔ ارے خدا تجھے غارت کرے سور، فیاض دانت پیس کے چلایا۔ اب کیا ہو گیا؟ عمران نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ فیاض گاڑی سے نیچے اترا، بے بسی سے عمران کو گھورتے ہوئے بولا، تم اتنا پریشان کیوں کرتے ہو؟ پریشان تم کرتے ہو یا میں؟ فیاض نرم پڑتے ہوئے بولا، اچھا اسٹیئرنگ تم سنبھال لو، دھکا میں لگاتا ہوں۔ عمران تنگ آ جانے کے انداز میں پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ جا بیٹھا اور فیاض گاڑی کو دھکیلنے لگا۔ گاڑی ایک دم اسٹارٹ ہوئی اور فراٹے بھرنے لگی۔ ارے رکو، مجھے تو بیٹھنے دو، وہ چلاتا ہوا کار کے پیچھے دوڑا، لیکن کار اگلے موڑ پہ جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ فیاض کچھ دیر دوڑا، پھر ہانپتے ہوئے ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے عمران پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ آج اس نے خود بھی عمران کو کافی پریشان کیا تھا۔ وہ اسے تفریح کے بہانے کار میں بٹھا کر ایک نامعلوم منزل کی طرف لے اڑا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس نے عمران کی لاعلمی میں روشی سے اس کا سامان سفر بھی لے لیا تھا۔ جب یہ تفریحی سفر طویل ہو گیا تو اسے بتانا پڑا کہ وہ اسے سردارگڑھ لے کے جا رہا ہے۔ عمران ایک لمبی سانس کھینچ کے خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر سفر کا مقصد کیا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر پچھلی سیٹ پہ جا کے خراٹے لینے شروع کر دیے۔ پھر وہ گاڑی بند ہونے کے بعد ہی جاگا تھا۔ فیاض کو یقین تھا کہ عمران کا مذاق خطرناک صورت اختیار نہیں کرے گا۔ عمران کی حرکتیں ایسی تھیں جن پہ ہنسی بھی آتی تھی اور غصہ بھی۔ مسلسل حماقتوں کا اظہار کیے جانا نہ جانے کیوں اس کی فطرت بن گئی تھی۔ وہ ان لوگوں کے سامنے بھی حماقتیں کرتا تھا جو اس کی ذہانت سے واقف تھے۔ مثلاً کیپٹن فیاض کے لیے عمران نے درجنوں کیس نپٹائے تھے جن کا سارا کریڈٹ فیاض کو ملا تھا۔ ظاہر ہے وہ عمران کو احمق نہیں سمجھ سکتا تھا، اس کے باوجود عمران اس کے سامنے بھی احمقانہ رویہ اختیار کیے رکھتا۔ جب اسی طرح بیٹھے کئی منٹ گزر گئے تو وہ دل ہی دل میں عمران کو گالیاں دیتا ہوا اٹھا اور پیدل چلنے لگا۔ جیسے ہی وہ اگلے موڑ پہ پہنچا، سامنے سے عمران آتا دکھائی دیا۔ وہ دور سے ہی چلایا، کپتان صاحب، گاڑی پھر رک گئی ہے، آؤ آ کر دھکا لگاؤ۔ عمران کے منہ پر ایک چانٹا رسید کرنے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ فیاض بے اختیار دوڑنے لگا۔ اس کے قریب پہنچ کر فیاض کا ہاتھ گھوما ضرور لیکن خلا میں رہ گیا، کیونکہ عمران بڑی پھرتی سے اکڑوں بیٹھ گیا تھا۔ پھر کھڑے ہو کر اس نے فیاض کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہائے کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی تو تم اچھے بھلے تھے۔ فیاض دانت پس کر بولا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ لیکن کیوں؟
اگر وہ سالی اسٹارٹ نہیں ہوتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اوہو، میرے ہاتھ تو چھوڑ دو، پہلے وعدہ کرو کہ مارو گے نہیں۔ فیاض کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا کیونکہ عمران پہ غصہ اتارنے کی کوشش وقت کی بربادی تھی۔ اس بار کار کو دھکا لگانے کی ضرورت پیش نہ آئی، غالباً عمران نے اس کے انجن پر خاصی محنت کی تھی۔ دراصل وہ زیادہ دور نہیں گیا تھا، قریب ہی ایک جگہ گاڑی روک کر انجن کی مرمت کر رہا تھا۔ اسے توقع تھی کہ فیاض خود ہی دوڑتے ہوئے پہنچ جائے گا، لیکن جب کافی دیر تک فیاض نہ پہنچا تو وہ اسے لینے خود آ گیا۔ فیاض کا غصہ زیادہ دیر برقرار نہ رہا، تھوڑی دیر کے بعد دونوں دوبارہ اسی سڑک پہ سفر کر رہے تھے۔ فیاض حسب معمول ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور عمران پچھلی سیٹ پر۔ اس وقت تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو کیا چین سے پڑا گھر میں سو رہا ہوتا؟ سونے کی بات چھوڑو پیارے، میری بات سنو۔ اس کیس کا معاوضہ پورے 5,000 روپے طے ہوا ہے۔ بہت ہی دلچسپ کیس ہے یہ۔ یار تم میرے سامنے یہ کیس کا لفظ نہ بولا کرو، میں نے دائیوں کو زچگی کرانے کے کام کو بھی کیس کہتے ہی سنا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کرنا ورنہ وہ بددل ہو جائیں گے۔ دیکھو معاملہ ایسا ہے کہ وہ لوگ سرکاری طور پہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اگر کرنا چاہیں بھی تو کم سے کم میرا محکمہ تو ہنس کے ٹال دے گا۔ سن رہے ہو نا؟ جواب میں اسے ایک بار پھر خراٹے سنائی دیے۔ سردار گڑھ ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں کسی زمانے میں خاک اڑتی تھی، لیکن جب مٹی کا تیل دریافت ہوا تو اس کی تقدیر بدل گئی۔ شروع میں یہاں صرف مزدور طبقہ آباد ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہر طرح کے لوگ آنے لگے۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ سردار گڑھ ایک جدید طرز کا چھوٹا سا ترقی یافتہ شہر بن گیا۔ پہلے اس کی اہمیت صرف تیل کے کنووں کی وجہ سے تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس کا شمار مشہور تفریح گاہوں میں ہونے لگا۔ خاص طور پر اس کے نائٹ کلب بڑی شہرت اختیار کر گئے۔ فیاض نے کار ایک ایسے ہی کلب کے سامنے روکی۔ ٹاؤن ہال کے کلاک ٹاور نے ابھی 11 بجائے تھے اور یہ نائٹ کلبوں کے جاگنے کا وقت تھا، مگر عمران کے خراٹے شباب پر تھے۔ فیاض کو معلوم تھا کہ وہ سو نہیں رہا، لیکن وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ کار کے قریب سے گزرنے والوں سے آنکھیں ملاتے بھی شرما رہا تھا، کیونکہ جو کوئی پاس سے گزرتا ایک لمحے کو رک کر خراٹے سنتا، پھر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ جاتا۔ او مردود، اٹھ! فیاض نے پیچھے مڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ پہلے تو اس پر فیاض کی آواز کا اثر ہی نہیں ہوا، لیکن جوں ہی فیاض نے باہر نکل کے پچھلا دروازہ کھولا، عمران نے یک بیک باہر چھلانگ لگا دی۔ مقصد یہ تھا کہ فیاض کو لپیٹ میں لے کے گر جائے، لیکن فیاض ایک طرف ہٹ گیا اور عمران سڑک پہ اوندھے منہ گرا۔ لیکن اس کی پھرتی قابل دید تھی، شاید ہی کسی نے اسے گرتے دیکھا ہو۔ دوسرے لمحے وہ ایسے پرسکون انداز میں کھڑا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فیاض نے ہنستے ہوئے کہا، کپڑے تو جھاڑ لو۔ عمران بڑی سعادت مندی سے فیاض کے کپڑے جھاڑنے لگا۔ او چلو اندر، فیاض نے اسے عمارت کی طرف دھکیلا۔ ڈائننگ ہال میں کافی میزیں خالی تھیں۔ فیاض نے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر ایک میز منتخب کی اور دونوں وہاں جا بیٹھے۔ اس گوشے میں موجود ویٹر نے قریب آ کر سلام کیا۔ عمران نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، بچے تو ٹھیک ہیں نا تمہارے؟ جی صاحب، ویٹر نے بکھلا کر کہا۔ فیاض نے عمران کی ٹانگ پہ زور سے چٹکی کاٹی اور ویٹر سے کہا، کھانے میں جو بھی ہے لے آؤ۔ ویٹر تیزی سے واپس چلا گیا۔ جن لوگوں نے عمران کو ویٹر سے ہاتھ ملاتے دیکھا تھا، وہ اب ان دونوں کو ہی گھور رہے تھے۔ فیاض تلخی سے بولا، تمہارے ساتھ تو وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی عزت کا پاس نہ ہو۔ عمران اس کی بات انسنی کر کے بولا، یہ پیر یاسین نائٹ کلب ہے نا، جہاں چند روز پہلے نیلے پرندے والا واقعہ پیش آیا تھا؟ عمران کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر فیاض کا موڈ ایک دم خوشگوار ہو گیا۔ ہاں، اور میں نے وہی میز منتخب کی ہے جس پر اس روز جمیل بیٹھا تھا۔ عمران نے کہا، میں نے اس کے بارے میں اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن مجھے کسی ایسے پرندے کے وجود کا یقین نہیں ہے۔ لیکن کلب میں اسے بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا۔ وہ پرندہ چند لمحے خلا میں چکراتا رہا، پھر اچانک جمیل پہ گرا اور اپنی باریک سی چونچ اس کی گردن میں اتار کے لٹک گیا۔ لٹک گیا؟ ہاں، جمیل کا کہنا ہے کہ اس کی چونچ اپنی گردن سے نکالنے کے لیے اسے خاصی طاقت لگانی پڑی۔ اس کی گردن میں ایسے تکلیف ہو رہی تھی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر اس پرندے کا کیا بنا؟ جمیل نے پرندے کو گردن سے نوچ کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور گھر چلا آیا۔ گھر آنے تک گردن میں ہونے والی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ رات کو وہ سکون سے سویا، لیکن جب صبح جاگا تو اس کے سارے جسم پر سفید دھبے تھے۔ اسی دوران ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانے کے دوران خاموشی رہی، پھر چائے آ گئی اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری ہو گیا۔ عمران نے پوچھا، تو تمہارے خیال میں وہ دھبے اس پرندے کے حملے کا نتیجہ ہیں؟ یقیناً۔ اور اس سلسلے میں ڈاکٹرز کی رائے کیا ہے؟ ڈاکٹرز کو اسے برص کا مرض تسلیم کرنے میں کچھ تامل ہے۔
انہوں نے جمیل کے خون کے ٹیسٹ کروائے تو ان میں ایک بالکل ہی نئی قسم کے جراثیم پائے گئے۔ کم سے کم اس وقت تک کے دریافت شدہ جراثیم میں تو ان کا شمار نہیں ہے۔ اور گردن کے زخم کے متعلق ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ زخم کیسا؟ ایک چھوٹا سا نشان تھا جیسے انجیکشن کی سوئی کا ہوتا ہے، بعد میں وہ بھی غائب ہو گیا۔ کیا جمیل کے خون کے لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ کی ایک کاپی مل جائے گی؟ بالکل مل جائے گی۔ مگر یار پھر بھی اس مرض کا علاج تو ڈاکٹر ہی کر سکیں گے، آخر وہ لوگ محکمہ سراغ رسانی سے مدد کیوں چاہتے ہیں؟ دراصل ان لوگوں کو یہ معاملہ مشکوک لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ واقعی کوئی مرض ہے تو آنن فانن کیسے ہوا، اور اگر ان جراثیم کا تعلق کسی پرندے سے ہے تو اس پرندے نے کسی اور کو کیوں نہیں کاٹا؟ عمران کچھ دیر کو خاموش ہو گیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، یہ جمیل کس حیثیت کا آدمی ہے؟ اس کی حیثیت کا اندازہ اس سے لگا لو کہ سردار گڑھ میں اس کے 2 کارخانے ہیں، ایک میں مٹی کے تیل کے بیرل ڈھالے جاتے ہیں، دوسری میں مٹی کے تیل کی صفائی ہوتی ہے، اور اب تو اس کی دولت میں مزید اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اس کی زمینوں سے تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ تو کیا جمیل اس سب کا تنہا مالک ہے؟ 100% تنہا مالک ہے۔ سنا ہے کہ باقی لوگوں نے اپنی جائیدادیں اور جاگیریں عیاشیوں میں تباہ کر دی ہیں، اب سب اسی کے دستے نگر ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی کوٹھی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، 2 چچا ہیں، 2-3 ماموں ہیں، کئی چچا زاد بھائی اور بہنیں۔ اچھا یہ بتاؤ ان دنوں جمیل کا کوئی ایسا کاروباری معاملہ تو نہیں چل رہا جس میں جمیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے کسی اور کو کوئی بہت بڑا مالی فائدہ پہنچ سکتا ہو؟ فیاض کہنے لگا، میں نے سب سے پہلے اسی امکان کے بارے میں سوچا تھا۔ اس سلسلے میں جمیل کے مینیجرز اور بہت سے لوگوں سے ملاقات کی، لیکن معلوم ہوا کہ ان دنوں کوئی بھی ایسا نیا کاروباری معاملہ نہیں چل رہا۔ اچانک عمران نے چونک کر پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمیل کے بہت سے رشتہ دار اس کی کوٹھی میں رہتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی لڑکی ایسی بھی ہے جس کی عمر شادی کے قابل ہو؟ میرا خیال ہے 1-2 لڑکیاں ہیں تو صحیح، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اپنا رشتہ بھیجوں گا۔ اماں بھی کب سے اصرار کر رہی ہیں کہ میں شادی خانہ بربادی کیوں نہیں کرتا۔ اب تم یہ تو نہیں چاہتے نا کہ میں کنوارا ہی مر جاؤں؟ او ہو عمران، سنجیدہ ہو جاؤ۔ ہاں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، جس روز یہ جمیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اس کے 3 دن کے بعد اس کی منگنی ایک بہت اونچے خاندان میں ہونے والی تھی۔ سپر، تم کام کی بات بتانا ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ خیر ان لوگوں کا پتہ بتاؤ جن کے ہاں جمیل کی منگنی ہونے والی تھی۔ اب ان کا پتہ لینے سے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ اب وہاں میری منگنی ہوگی۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ان لوگوں کی حرکت ہے تو تم غلط ہو۔ یار بور مت کرو، ان لوگوں کا عطا پتہ بتاؤ۔ جمیل کی منگنی نواب جاوید مرزا کی اکلوتی بیٹی پروین کے ساتھ ہونے والی تھی۔ وہ لوگ خاندانی رئیس ہیں اور بے اندازہ دولت کے مالک۔ بہت خوب۔ ویسے کیا یہ پرندے والا معاملہ تمہیں جمیل نے خود سنایا تھا؟ نہیں، اس نے تو اس واقعے کے بعد لوگوں سے ملنا ہی ترک کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ تو مجھے اس کے چچا نے بتایا ہے، سجاد صاحب، میرے پرانے شناسہ ہیں۔ چلو پھر تم مجھے جمیل کی کوٹھی میں پہنچا دو۔ ہاں چلو، لیکن پلیز سنجیدہ رہنا، تم جب مذاق کرنے پر آتے ہو تو تمہیں اپنی عزت کا خیال بھی نہیں رہتا، اور میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے وہ لوگ مجھے بھی الو سمجھیں۔ حالانکہ میری نظر میں تم سے بڑا الو کوئی نہیں گزرا۔ لاؤ ایک سگریٹ تو دو۔ سگریٹ؟ تم سگریٹ کب سے پینے لگے؟ میں آج سے باقاعدہ سگریٹ نوشی شروع کر رہا ہوں۔ محلے کے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ برخوردار، جن پیسوں کا گھی دودھ کھاتے ہو اگر ان کے سگریٹ بھی پی لو تو کیا حرج ہے؟ اس بے تکی بات کا فیاض کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سگریٹ کیس عمران کی جانب بڑھا دیا۔ عمران نے ایک سگریٹ نکالنے کی بجائے پورا سگریٹ کیس جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں اس وقت اپنے لیے سگریٹ کہاں خریدتا پھروں گا؟ ویسے میرا مشورہ ہے فیاض، تم سگریٹ چھوڑ دو۔ شاید تم جانتے نہیں سگریٹ نوشی صحت کے لیے کس قدر مضر ہے۔ عمران کی متضاد باتوں میں الجھنے کا فائدہ نہیں تھا، لہٰذا فیاض کوئی جواب دیے بغیر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران بھی کرسی سے اٹھ گیا۔ جمیل ایک عالی شان کوٹھی میں رہتا تھا جو اتنی وسیع و عریض تھی کہ اس میں ایک لمبا چوڑا خاندان آسانی سے رہ سکتا تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق اس میں کم و بیش 25 کمرے تھے۔ فیاض نے عمران کو پچھلی رات یہاں پہنچایا تھا اور خود وہ بس اتنی ہی دیر رکا جتنی دیر میں سجاد اور دوسرے گھر والوں کے ساتھ عمران کا تعارف کروا سکے۔ ان لوگوں نے عمران کے متعلق پہلی رائے کوئی اچھی قائم نہیں کی، کیونکہ عمران ان کا حال احوال دریافت کرنے یا ان کے مسئلے کے بارے میں کچھ پوچھنے کی بجائے سیدھا سونے چلا گیا اور تمام رات سکون سے سوتا رہا۔ یہ اور بات ہے کہ عمران نے رات کا زیادہ تر وقت چھپ چھپ کر کوٹھی کے مختلف حصے دیکھنے میں گزارا اور باقی کا وقت سگریٹ کا آپریشن کرنے میں۔ صبح چائے اس نے اپنے کمرے میں ہی پی، پھر باہر نکل کر سجاد سے کہنے لگا، میں آپ کے بھتیجے سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔
عمران کو دیکھ کر سجاد کے چہرے پر بیزاری سی چھا گئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا قوی الجثہ آدمی تھا۔ اپنی بیزاری کے تاثرات چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بہت مشکل ہے عمران صاحب، وہ کمرے سے نکلتا ہی نہیں، ہم تو خود اس کی خوشامدیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اچھا تو آپ مجھے ان کا کمرہ ہی دکھا دیجئے۔ آئیے۔ 2-3 راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے کے سامنے رک گئے۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے دروازے پہ دستک دی، پھر جیب سے سگریٹ کیس نکالا، ایک سگریٹ سجاد کو پیش کیا اور دوسرا خود سلگا لیا۔ اندر سے ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ سجاد نے کہا، جمیل بیٹے دروازہ کھولو، باہر آؤ، دیکھو میں نے کسی کی مدد لی ہے۔ وہی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، خدا کے لیے چچا جان مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ تمہیں تمہارے حال پہ کیسے چھوڑ دوں میرے بچے؟ جس کسی نے تمہیں یہ نقصان پہنچایا ہے بہت جلد اس کی گردن نالی میں رگڑ دی جائے گی۔ رہنے دیجئے، سب فضول ہے، اس کمرے سے اب بس میری لاش ہی نکلے گی۔ دیکھا آپ نے، سجاد نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور بے خیالی میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب ایک دھماکہ ہوا، سگریٹ کی دھجیاں اڑ گئیں اور سجاد چیخ مار کے زمین پہ گر گیا۔ اندر سے جمیل کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، کیا ہوا؟ پھر دروازہ کھلا۔ دوسرے لمحے عمران کے سامنے ایک دراز قامت اور صحت مند آدمی کھڑا تھا۔ اگر اس کے چہرے پر بڑے بڑے سفید دھبے نہ ہوتے تو اسے خوش شکل کہا جا سکتا تھا۔ سجاد فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس نے سجاد کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا چچا جان آپ کو؟ سجاد کے ہوش و حواس ایک دم بحال ہو گئے۔ وہ عمران کی طرف کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر دھاڑ کر بولا، یہ کیا بےہودگی تھی؟ اگر یہ کوئی مذاق تھا تو میں ایسے مذاق پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ عمران نے سخت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، خدا کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جمیل نے سجاد کو کھڑے ہونے میں مدد دی، پھر عمران کی طرف مڑ کے بولا، آپ کی تعریف؟ لیکن اس سے پہلے کہ عمران اپنا تعارف کرواتا، وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر کمرے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سجاد انتہائی غصیلے لہجے میں بولا، مجھے بتائیے اس گھٹیا حرکت کا کیا مطلب تھا؟ میرا یقین کیجئے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کیپٹن فیاض کی حرکت ہے۔ اس نے میرے سگریٹ کیس کے ساتھ اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے، دیکھیے اس پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سگریٹ کیس پہ واقعی فیاض کا نام کھدا ہوا تھا۔ سجاد برہمی سے بولا، ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کو ایسا مذاق زیب نہیں دیتا، میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ ارے نہیں سجاد صاحب، میرا خیال ہے فیاض نے یہ سگریٹ میرے لیے رکھا تھا، خیر اس سے تو میں خود نمٹ لوں گا۔ آپ بتائیے آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کہیں آپ جلے تو نہیں؟ نہیں۔ شور سن کر گھر کے سب افراد وہاں جمع ہو گئے اور دھماکے کا سبب پوچھنے لگے۔ سجاد نے سگریٹ پھٹنے کا واقعہ دہراتے ہوئے کہا، فیاض صاحب نے مذاق میں ان صاحب کے سگریٹ کیس سے اپنا سگریٹ کیس بدل لیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہیں انہوں نے مجھ سے بھی کوئی مذاق تو نہیں کیا؟ عمران پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، ضرور کیا ہوگا، اسے مذاق کی بہت عادت ہے۔ سجاد نے پوچھا، آپ کا عہدہ کیا ہے؟ عمران نے برا مان جانے کے انداز میں کہا، فیاض کی حرکت کی وجہ سے آپ مجھے شودہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سجاد اسے گھورتے ہوئے بولا، کیا آپ اونچا بھی سنتے ہیں؟ میں اونچا بھی سنتا ہوں اور نیچا بھی، عمران نے منہ بنا کر کہا، اور بے خیالی میں ایک دوسرا سگریٹ نکال کر سلگا لیا، پھر ایسے چونکا جیسے دھماکے والا واقعہ یاد آ گیا ہو۔ اس نے جھنجھلا کر سارے سگریٹ توڑ توڑ کے پھینکنے شروع کر دیے اور سگریٹ کیس کو فرش پہ رکھ کر پہلے تو اس پہ گھونسے برسائے، پھر کھڑے ہو کر اسے جوتوں سے روننے لگا۔ جمیل کے اہل خانہ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کچھ کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ سجاد نے کہا، میں نے یہ پوچھا تھا کہ محکمے میں آپ کا عہدہ کیا ہے؟ میں اب آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ عمران کا لہجہ انتہائی ناخوشگوار تھا۔ میں ابھی واپس جاؤں گا، فیاض کی ویسی کی ایسی، نہیں وہ کیا کہتے ہیں، جیسی کی ویسی۔ وہاں موجود ایک لڑکی نے مسکرا کر کہا، ایسی کی تیسی کہتے ہیں۔ جی ہاں یہی۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ اس لڑکی نے سجاد کا ہاتھ تھاما اور اسے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہوئے بولی، ڈیڈی یہ آدمی بڑا گھاگ ہے۔ گھاگ؟ مجھے تو بالکل گدھا معلوم ہوتا ہے۔ ارے نہیں ڈیڈی، دیکھیے جمیل بھائی کو کمرے سے نکالنے کی اس نے کیا تدبیر کی۔ آپ ہی بتائیے، اتنے دن سے ہم میں سے کوئی اس کوشش میں کامیاب ہوا تھا؟ سجاد کی پیشانی پر شکنیں سی ابھر آئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتی ہو سعیدہ بیٹی، مگر صورت سے تو یہ آدمی بالکل بے وقوف لگتا ہے۔ ڈیڈی، محکمہ سراغ رسانی میں ایسے ہی لوگ کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ میں نے تو اس کو اتنی سنا دی ہیں، وہ تو غالباً اس وقت جانے ہی والا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جا کر اسے روکتی ہوں۔ یہ کہہ کر سعیدہ تیزی سے اس کمرے میں آئی جہاں عمران کا قیام تھا۔
کمرہ خالی پڑا تھا، البتہ عمران کا سامان اپنی جگہ جوں کا توں پڑا تھا۔ نوکروں سے معلوم ہوا کہ مہمان کہیں خالی ہاتھ باہر گیا ہے۔ پیر یاسین نائٹ کلب دن میں بھی آباد رہتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں رہائشی کمرے بھی تھے۔ رہائشی کمروں میں قیام کرنے والے کلب کے مستقل ممبر کہلاتے تھے۔ یہ زمانہ سیزن کا تھا، اس لیے 24 گھنٹے سروس چل رہی تھی۔ عمران ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، پھر ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے لیے آئس کریم کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر وہ خاموشی سے آئس کریم کھاتا رہا، پھر ایک دم بکھلا کے فرش پہ گرا۔ پھر کپڑے جھاڑ جھاڑ کر ایسے اچھلنے لگا جیسے کپڑوں میں کچھ گھس گیا ہو۔ ہال میں اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرحال جتنے بھی تھے اسے بوکھلاہٹ میں دیکھ کر اپنی جگہ بیٹھے نہ رہ سکے۔ پوچھنے لگے کیا ہوا؟ عمران نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ پرندہ۔ لوگ ایک دم بدحواس ہو کر اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے باہر نکلنے لگے۔ ویٹرز نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور جلدی جلدی کھڑکیاں بند کرنے کو لپکے۔ اتنے میں ایک بھاری بھرکم آدمی عمران کے قریب آیا، اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، ذرا میرے ساتھ میرے آفس میں آئیے، میں یہاں کا مینیجر ہوں۔